رحمان صاحب نے بتایا کہ تقریباً وہ فیز جو 1 ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے اوپینین ہی اپنی فارم نہیں کی۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی وہ تو ظاہر ہے بالکل ابھی تقریباً مکمل ہے، مکمل ہو گیا تو ہم اس کے اوپر اوپینین جو ہے وہ فارم کریں گے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ کیا آپ ٹائم لائن دے سکتے ہیں کہ کب تک مکمل کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بہت مشکل ہے کہ ٹائم لائن دے دی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہم نے ایم ایل اے بھیجا ہے اس میں گواہوں کے نام اور وہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اب یہ ان پر منحصر ہے کینیا پر کہ وہ کتنا تعاون کرتے ہیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے پوچھا جے آئی ٹی سے کہ آپ نے جو 41 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں وہ جو ضابطہ فوجداری کا قانون ہے اس کی دفعہ جو 161 ہے وہ 161 کے تحت بیانات ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے جو ڈی اے جی صاحب تو انہوں نے بتایا کہ قلم بند ضمنی کیے ہیں ہم نے، تو انہوں نے کہا وہ بھی تو 161 کے ہی بیانات ہیں۔ اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اقوام متحدہ کو انوالو کیا جانا چاہیے، عالمی جو ایجنسیز ہیں کوئی جو اس طرح سے اس تحقیقات میں مدد کر سکیں ان کو انوالو کیا جانا چاہیے۔ اس پر عامر رحمان صاحب نے کہا کہ فورن سیکرٹری سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ کرنا پڑا تو کیا جائے گا، اور بہرحال اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اگر ممکن ہوا تو۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جو آپ نے ایم ایل اے بھیجا ہے کیا اس کا کوئی جواب آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ابھی تو کل ہی وہ گیا ہے۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ اقوام متحدہ والی بات ہے وہ ہمارا آپ نے انٹرم آرڈر پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کینیا کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا جی بالکل ہم نے کینیا کو بات بتائی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کے کہنے پر یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد محمد علی مظہر صاحب نے سوال کیا کہ یہ ایم ایل اے جو ہے وہ کل کیوں بھیجا گیا ہے؟ بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا، ہم نے تو بہت پہلے ہی کہا تھا۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ ہم انٹینشنلی تحقیقات میں مداخلت نہیں کر رہے، ہم ریسٹرین شو کر رہے ہیں، ہم انٹرفیئر کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں۔ تو آپ کو ہم انڈیپینڈنس دے رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ڈائریکشن پہ آپ کو کام کرنے پڑے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاف اور شفاف تحقیقات کریں، ہم اس معاملے میں بہت سیریس ہیں۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ایم ایل اے بھیجا ہے وہ کب میٹیریلائز ہوگا؟ تو آپ نے تو اگر کل لکھا ہے ایم ایل اے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ کرسمس کے بعد آئیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ اگر بغیر کسی یقین دہانی کے اور ان کی کوارڈینیشن کے گئے تو اس سے تو ٹائم بھی ضائع ہوگا، پیسوں کا بھی ضائع ہوگا، تو اس لیے آپ جو ہے وہ ساری تیاری یہاں سے مکمل کر کے جائیں۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ باہر شاید آپ کو زیادہ ٹائم نہ ملے، اس لیے آپ سارا اپنا ہوم ورک یہاں سے کم کر کے جائیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ڈی آئی جی صاحب آپ کو مزید کوئی معاملہ درکار ہے؟ رقم نہ ملنے کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی جو جے آئی ٹی جانی ہے ان کو رقم نہیں مل رہی، لیکن اب ہمیں بتایا گیا کہ وہ رقم جاری کر دی گئی ہے۔ پھر چیف جسٹس پاکستان نے جو جے آئی ٹی کے تھے ان سے پوچھا، جو سربراہ تھے، کہ یہ بتائیں کہ آپ نے حکومت کو ایم ایل اے لکھنے کا کب کہا تھا، کیونکہ حکومت نے تو کل ایم ایل اے بھیجا ہے۔ تو ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی بننے کے فوراً بعد۔ چیف جسٹس نے کہا عمر عبدالعال صاحب نے کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے دیر کی ہے۔ اے جی صاحب عامر رحمان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اے جی صاحب حکومت کی اور بھی ترجیحات ہیں، لیکن برائے مہربانی حکومت کو کہیں کہ اس معاملے میں بر وقت چیزیں کریں، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اور بہت اندوناک جو ہے وہ جرم ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ارشد شریف صاحب کی اہلیہ ہیں وہ آئیں، حسن ایوب صاحب نے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایف آئی آر کی بجائے کی بات نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ جے آئی ٹی کے بارے سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس کے بعد ارشد شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں سمیہ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ میرا کنسرن یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے 2 ممبران جو ہے وہ جو ہمارے نامزد ملزمان ہیں ان کے سب آرڈینیٹ ہیں، ان کے ماتحت ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس جے آئی ٹی میں اے ڈی خواجہ، جنرل ریٹائرڈ طارق خان اور جنرل ریٹائرڈ ہارون، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم یہ شامل ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عبدالعال صاحب نے کہا کہ ہم ریٹائرڈ لوگوں کو تو شامل نہیں کر سکتے، اور اے ڈی خواجہ جو ہے وہ تو آئی جی لیول کے آفیسر ہیں، اور آپ کو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن اس جے آئی ٹی کو کام کرنے دیں۔ ہمیں مس ٹرسٹ پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کے جو ذہن میں سوال ہوگا اسے ہم ایڈریس کریں گے۔ تو ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ اصل میں وہ کیونکہ سب آرڈینیٹ ہیں تو اس لیے مجھے کنسرن تھا کہ پتہ نہیں یہ اس طرح سے تحقیقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، سب آرڈینیٹ بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ہم جے آئی ٹی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا کریں،
لیکن جو وہ کریں گے وہ ہم ضرور دیکھیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ آپ آ کر دیکھا کریں یہاں پر کیا کارروائی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ بس چکر لگانے دبئی اور کینیا جائیں, آپ پوری تیاری کر کے جائیں. پچھلے 2 دن میں جو سٹیپس لیے گئے یہ 20 دن پہلے لیے جانے چاہیے تھے, لیکن آئندہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. جو ارشد صاحب کیانی ہیں انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ لگنی چاہیے, اور قتل کی جو سازش ہے وہ بھی دفعات لگنی چاہیے 109. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ 109 سے پہلے 107 آتا ہے. اور چیف جسٹس پاکستان اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو ابھی میٹیریل جب اکٹھا ہوگا, اگر میٹیریل سامنے آئے گا تو یہ بعد ازاں بھی یہ دفعات لگ سکتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی نہیں لگیں گی تو پھر کبھی نہیں لگیں گی. اگر پھر میٹیریل آتا ہے تو یہ ان کے اوپر دفعات جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں, کوئی اتنا یہ مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا, جمال خان مدوخیل صاحب نے کہا کہ یہی تو جے آئی ٹی نے دیکھنا ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, انہوں نے سازش اور سارے معاملے کو دیکھنا ہے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ 41 گواہ جو ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے ہمیں اپنی پروگریس رپورٹ دی ہے, انہوں نے 41 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں اور انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے. جو کچھ انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت گہری باتیں ہیں, تو آپ ان کو کام کرنے دیں. پھر جب پوچھا گیا کہ جے آئی ٹی کب تک واپس آئے گی تو بتایا گیا کہ وہ جائیں گے تو 15 دن رہیں گے, تو آپ فروری کے پہلے ہفتے تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کچھ آئٹمز ہیں ارشد شریف صاحب کے جو ابھی تک ٹریس نہیں ہوئے, تو آپ کو ایم ایل اے میں وہ لکھ کے بھیجنے چاہیے کہ وہ کس کے پاس ہیں, وہ چیزیں جو کوئی ڈرائیو اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ وہاں پولیس کے پاس ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہیں, یا خرم اور وقار کے پاس ہیں, اور ان میں بھی بہت میٹیریل ہوگا. اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے جائیں تو جن کے آپ نے انٹرویوز وہاں جا کرنے وہ ملک سے باہر چلے جائیں, تو اس لیے آپ ساری کوآرڈینیشن کر کے جائیں. اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا جے آئی ٹی کو کہ گو کہ ہم سماعت فروری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر رہے ہیں, لیکن اس دوران بھی آپ کوئی بھی سپریم کورٹ کی معاملت مدد درکار ہو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں, ہم اس کیس کو اس سے پہلے بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے. یہ سماعت کا حوال ہے, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. آج 5 جنوری ہے اور دن ہے جمعرات کا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو سو موٹو ہے اس کی سماعت تھی, اور 28 منٹ کی سماعت تھی. میں ذرا 5 منٹ لیٹ تھا, تو پہلے 5 منٹ کی کارروائی جو ہے وہ عابد علی رانی صاحب نے جو خبر بھیجی ہے اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو میں نے اپنے نوٹس لیے میں اس سے آپ کو بتاتا ہوں. آج یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 5 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کر رہے ہیں, اور بندیال صاحب کے ساتھ اس میں جسٹس اجاز الحسن صاحب ہیں, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں, جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب ہیں, اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں. آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اسپیشل جے آئی ٹی نے 41 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں. کینیا جانے کے لیے لکھا گیا, لیکن 27 دسمبر کو جے آئی ٹی کینیا جانا چاہ رہی تھی, لیکن کینیا کے حکام نے بتایا کہ کرسمس کی چھٹیاں ہیں اس لیے 15 جنوری کے بعد آئیں. اب 15 جنوری کو جے آئی ٹی جائے گی اور 2 ہفتے وہاں تحقیقات کے سلسلے میں رکے گی. جسٹس اجاز الحسن نے استفسار کیا کہ کیا کینیا کے حکام متعلقہ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا کہ جن افراد سے تحقیقات کرنی ہیں ان کے نام باہمی قانونی تعاون کے خط میں لکھ دیے گئے ہیں, جو ایم ایل اے ہے اس میں لکھ دیے گئے ہیں. یہ خط دبئی اور کینیا کو لکھے گئے ہیں. یہ خط کل لکھے گئے ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. میوچل لیگل اسسٹنس کے خطوط ہی رابطے کا قانونی اور مؤثر طریقہ ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا عمر رضا بندیال صاحب نے کہ جن 41 لوگوں کے بیانات لیے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں یا کسی کا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی بیان لیا گیا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ ارشد شریف کے خاندان, رشتہ داروں, دوستوں اور کچھ ماہرین حکومتی اداروں کے افسران کے بیانات لیے گئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں ایک تاثر یہ تھا کہ کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں, ان سے رابطہ کیا گیا یا نہیں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ ان سے رابطے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد عدالت کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ جے آئی ٹی کو وزارت خارجہ کی مکمل مدد حاصل ہے, کینیا کی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں. جو لوگ باہر ہیں ان سے پہلے کینیا جا کر انکوائری ہوگی. کینیا میں ان لوگوں سے تحقیقات کے بعد انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا. اب آ جائیں آگے اجاز الحسن صاحب کے جو ریمارکس تھے, اور آگے چل کے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ آج ہوئیں. اجاز الحسن صاحب نے کہا کہ 3 سٹیجز ہیں ارشد شریف کے معاملے پر. ایک جو ہے وہ پاکستان کا معاملہ ہے, اس کے بعد دبئی کا معاملہ ہے, اس کے بعد کینیا کا معاملہ ہے. جو پاکستان کا معاملہ ہے اس میں تو یہی دیکھنا ہے کہ وہ کیا حالات تھے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا پڑا. دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آرز جو ہوئیں
ان کا کیا معاملہ تھا. اور جو فیز 1 ہے، فیز 1 کا تو سب کچھ پاکستان میں، وہ فیز 1 جو ہے وہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی یہ والا معاملہ کہ ان کے اوپر ایف آئی آرز کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اور کیوں وہ پاکستان سے جانے پر مجبور ہوئے. تو اس پر عامر